وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 119 میں سورۃ المدثر آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 38 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا والقمر. کلمت کلا میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا دو حرف کے برابر ہم حرف اللام کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ دو لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت القمر میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ مطلب میم پہ زبر ہے، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. لیکن ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہوگا ترقیق. پھر ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر. کلمت اللیل میں یہاں بھی حرف اللام کی تشدید کا دھیان رہے. کلمت اذ حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حرف دال کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ادبر میں یہاں حرف دال ہے اور اس پہ جزم ہے، تو دال حروف القلقلہ میں سے ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. ادبر. آخر میں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. کلمت الصبح یہاں صاد پہ تشدید ہے، تو ہم دو حرف کے برابر صاد کو پڑھیں گے. صاد حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. پھر با ساکن ہے، حرف البا حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. والصبح. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، جو کہ اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. اذا اسفر. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. ہم اس مد میں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اسفر میں یہاں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. اسفر. والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر. کلمت انہا یہاں حرف نون پہ تشدید ہے، لہذا دو حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے. کلمت لإحدى لام پہ زبر ہے اور الف کے نیچے زیر ہے، لہذا یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. جو کہ یہاں ہا ساکن ہے تو ہم ہا کو ہمزے سے پڑھیں گے. لإحدى. کلمت الکبر یہاں کاف پہ پیش ہے اور با پہ زبر ہے، لہذا ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. آخر میں حرف الراء پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے، لہذا یہاں را کا حکم ہوگا تفخیم، تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر. کلمت نذیرن کے آخر میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف اللام ہے. کلمت للبشر لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نذیرا للبشر
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. کلمت لمن کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الشین ہے کلمت شاء میں. شین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لمن شاء. کلمت شاء یہاں مد ہے، یہ مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز اس مد میں 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت منکم نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. منکم. کلمت ان یتقدم یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے، کلمت یتقدم یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، لہذا ہم یہ نون کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ان یتقدم. کلمت یتقدم قاف کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے، یہاں حرف الدال پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم دال کو پڑھیں گے. کلمت یتأخر میں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ تشدید ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. کلمت کلو کاف پہ پیش ہے اور لام پہ بھی تشدید پیش کا ہے، لہذا یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. کلمت نفس یہاں فا ساکن ہے، فا بھی حروف الہمس میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے نفس. آخر میں سین کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت بما با حروف الاقلاب میں سے ہے اور اقلاب کا معنی ہے بدل دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نفس بما. کلمت کسبت کاف پہ اور سین پہ اور با پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں تا کو ہمزے سے پڑھیں گے کسبت رہینہ. کلمت رہینہ جو کہ را پہ زبر ہے، تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تا مدورہ ہے، ہم یہ حرف پہ روکیں گے تو ہا سے روکیں گے. کل نفس بما کسبت رہینہ. اب آپ سورۃ المدثر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے. انسان کے لیے ڈر کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.